ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن الناس قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریاء معزز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جامعہ اسلامیہ نور الہدیٰ جامتاڑہ کے زیر اہتمام اس سرزمین پر منعقد ہوئی ہے، جس میں حاضری کے لیے کئی سال میں نے انتظار کیے۔ ہمارے برادر گرامی قدر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ طائف سے، سرزمین طائف سے مسلسل رابطے میں رہتے تھے اور اس پروگرام کی یاد دلایا کرتے تھے، اور آج میرے لیے کافی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانی سمندر اور آپ حضرات کا یہ ذوق اور شوق اور آپ کی محبت آج یہاں پر مجھے جو مسرت ہو رہی ہے میں انہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کافی وقت گزر چکا ہے اور آپ حضرات نے کافی علماء کی بہت ساری تقریریں سماعت فرمائی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، میں لمبی چوڑی تمہید نہ بانٹتے ہوئے آپ وقت کو قیمتی بنانے کے لیے میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ آج کی اس اجلاس میں، آج کی اس کانفرنس میں جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اصلاح معاشرہ۔ آج اسی موضوع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات رکھنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے، اور جتنی دیر ہم بیٹھیں ہم اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے ہمیں اپنے جلوں میں لے رکھا ہے۔ یہ عبادت کی گھڑی ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بیانات جہاں ہوتے ہیں، نبی کائنات نے فرمایا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، ملائکہ فرشتے انہیں اپنی صفوں میں لے کے بیٹھتے ہیں اور ان کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ ارجعوا الی بیوتکم قد غفرتم، تم اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ نے تم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اتنی عظیم مجلس، بابرکت مجلس ہندوستان کی اس سرزمین میں، اللہ کی قسم یہ بڑی خوبصورت اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بہرحال وہ ذوق و شوق، حالات اور وقت نامساعد سے ہی ایسے حالات اور وقت بھی آئے جہاں اچھوں کے قدم پھسل جائیں، لیکن ایسے موقع پر ہندوستان کی سرزمین کے مسلمانوں نے اسلام سے اپنی وابستگی اور اسلام سے اپنی محبت کا جو ثبوت آپ نے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے دیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ تاریخ کے اندر سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ کا یہ اجتماع، علماء کرام کا یہ ذوق اور ولولہ، اور ڈاکٹر شیخ تیمی کی گفتگو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے حوالے سے ہمیں امید تھی کہ ہمارے امیر محترم جناب شیخ فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی مدنی حفظہ اللہ تشریف لائیں گے، لیکن خیر وہ نہ صحیح تو ڈاکٹر شیخ تیمی صاحب حفظہ اللہ موجود ہیں۔
ہمیں بڑی خوشی ہوئی جب جمعیت کی کارروائیاں اور مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی جمعیتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جمعیت اور جماعت کے نوجوانوں کو، ذمہ داروں کو، بزرگوں کو اللہ وہ ہمت عطا فرمائے کہ وہ اس دعوت توحید کو صرف ہندوستانی نہیں دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے کے لیے بکھریں، اور اللہ تعالیٰ ان مکاتب اور مدارس جن کی سرپرستیاں مالدار طبقہ فرماتے ہیں، آپ حضرات کرتے ہیں، آپ حضرات میں جو تاجر طبقہ ہے، مالدار طبقہ ہے، کھیت والے لوگ ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اور علماء الحمدللہ جو آپ جسمانی غذا مہیا کرتے ہیں، تو یہ مشائخ اور یہ علماء آپ نہالان کی روحانی غذا مہیا کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ جھارکھنڈ کا یہ علاقہ زرخیز علاقہ، جو کسی زمانے میں بہار بھی تھا، سب تھا، لکیریں کھینچنے سے دلوں کے اندر لکیریں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں، انسانیت تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں کے علماء، یہاں کے ذروں سے یہاں کے ذرے جو بھی اٹھے ہیں، چاہے وہ بہار اور جھارکھنڈ سب ایک ہی تھا۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ متحدہ بہار جو کچھ بھی کہہ لیں آپ، ان کے ذروں سے جو آفتاب اٹھے، ان آفتاب کی کرنوں نے عرب کی سنگلاف زمینوں ریگزار زمینوں کو بھی روشن کیا۔ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی تاریخ کا وہ عظیم الشان مرد مجاہد ہے جسے کائنات ہی کون نہیں جانتا، اس مرد مجاہد کو جس نے یہاں سے یہی آپ ہی کے درمیان سے جو اٹھا، اور دہلی کے اندر میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کہ جو تلامذہ ہوئے، وہ جہاں عجم کے لوگوں نے علمی پیاس اور تشنگی بجھائی، وہاں عرب کے لوگ بھی آج بھی اس سند پر فخر کرتے ہیں۔ یہ اسی بہار آپ ہی کے درمیان کا پڑھنے والا وہ نوجوان اور وہ محدث جسے شیخ الکل فی الکل کہا جاتا ہے، جو مسند ولی اللہ کا پاسبان بنا، امین بنا، اور جس نے جمعیت دعوت اہل حدیث کتاب و سنت کو پورے دنیا کے اندر پھیلانے کے اندر جدوجہد کی۔ الحمدللہ یہ آپ ہی کے درمیان کے پڑے ہوئے یہ علماء، یہ مشائخ، جنہیں آپ نپوش ان خرقہ پوشوں کو آپ یہ نہ دیکھیں کہ بس ایسے ہی ہیں، بلکہ ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ جناب عالی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زمین، آپ کا یہ علاقہ اتنا زرخیز ہے کہ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ علماء، یہ مشائخ پوری دنیا کے اندر، عرب و عجم کے اندر مشہور ہیں، معروف ہیں۔ الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے باعث فخر و باعث سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء، ہمارے دعات، ہمارے مبلغین، ہمارے مشائخ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، نظر بس سے بچائے، ہر طرح کے آزمائش اور ہر طرح کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ان مشائخ، ان علماء کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی، اصلاح معاشرہ میرا موضوع ہے۔ انتہائی اطمینان کے ساتھ بیٹھے، میرے دائیں طرف جو ہمارے شباب نوجوان بیٹھے، میں نے بہت پہلے کہا تھا، سامنے اگر کوئی کارپیٹ چادر بچھا دیتے تو یہ عبادت اور بندگی کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے، عزت سے اور احترام کے ساتھ بیٹھیے، تشریف رکھیے اور کچھ لے کے جائیے۔ بہت کچھ آپ نے سیکھا ہے، میں بھی بہت دور سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چند باتیں میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو دینا چاہتا ہوں، وہ بھی بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ کی قسم، کوئی گپ نہیں ہونی چاہیے، کوئی خسر بسر نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی کی ساڑی پر کوئی تبصرہ ہو، نہ کسی کے زیور پہ کوئی تبصرہ ہونا چاہیے۔ میں اپنی بہنوں سے درخواست کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پر بالخصوص اہل الحدیث کے جو اجلاس ہوتے ہیں، اس میں خاندان مختلف گاؤں سے تشریف لاتے ہیں، اور ایک ایک گھر میں ان کی اپنے رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں کھانے بنتے ہیں، کھاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بھائی چارگی اور اخوت اور معاشرے کے ترقی یافتہ ہونے اور اپنے آبا و اجداد کے روایات اور اپنے رشتے اور ناتوں کو جوڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی یہ اجلاس اور کانفرنسز بنتے ہیں۔ محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ لوگوں کو خوشیاں عطا فرمائے، اللہ آپ کی آل اولاد میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دین اسلام اور اس وطن عزیز کا خدمتگار بنائے۔ تو میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ چند باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ معاشرہ، ابھی آپ نے ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھا کہ اسلام کی بہت زیادہ خوبیاں ہیں، اتنی خوبیاں ہیں کہ وہ قلموں کی سیاہیاں، قلموں کے درختوں کے قلم اور سیاہی بنا لیں آپ پانیوں کے، تو شاید وہ خوبیاں نہ لکھیں، کیونکہ یہ اسلام جو ایک سلامتی کا دین ہے،
جو اپنے معنی کے اندر بھی امن، سلامتی اور شانتی رکھتا ہے، جس نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں تو کیا کہیں؟ بولو بولو السلام علیکم، یعنی آپ امن اور شانتی کے بانٹنے والے ہیں، پیار اور محبت کی خوشبوؤں سے جہاں بھی رہتے ہیں۔ ابھی مولانا نے شعر پڑھا کہ جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا، چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا۔ مسلمان اسی چراغ کی مانند ہوتا ہے، اسے دہلیز پہ رکھ دو وہاں بھی روشنی لٹائے گا، اسے منبر و محراب کی زینت بنا لو وہاں بھی روشنی لٹاتا ہے۔ مسلمان جہاں بھی رہتا ہے وہ پیار اور محبت کا جیتا جاگتا ایک درخت ہوتا ہے، ایک پیڑ ہوتا ہے، جیتا جاگتا ایک ثبوت ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے السلام علیکم کہہ کے کہ لوگوں سنو، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم آتنکواد نہیں ہیں، ہم آتنکوادی نہیں ہیں، ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، بلکہ ہم تو امن و سلامتی کی خوشبوئیں کائنات کے اندر بکھیرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پروردگار کے بندے ہیں جس پروردگار نے یہ برہمانڈ بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنائے، جس نے ہمیں میٹھے چشمے دیے، جس نے ہمیں دریا، نہر، سمندریں دی، جس نے ہمیں آسمان سے بارش کو برسا کر اناج دیے، جس نے ہمیں مختلف قسم کے رنگ و نسل، مختلف قسم کی چیزیں عطا فرمائیں۔ اس اللہ نے ہمارے لیے سورج کا چراغ جلایا، رات دی، دن دیا، اسی اللہ کے ہم پیدا کیے ہوئے بندے ہیں، اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے کائنات کے لوگوں، اے سنسار کے واسیوں، اے سنسار کے واسیوں، اپنے اسی مالک کی عبادت کرو، اسی رب کی پوجا کرو جس نے تم کو بھی اور تمہارے پوروجوں کو بھی، تمہارے باپ داداؤں کو بھی، پرداداؤں کو بھی، پچھلے لوگوں کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو، جس نے تم کو بھی پیدا کیا، جس نے تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ رب کون ہے؟ وہ رب وہ ہے جس نے جس نے زمین کا بہترین بچھونا تمہارے لیے بچھایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا ہوا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اس رب کی عبادت و بندگی کرو۔ تو مسلمان وہ ہے جو اپنے وجود سے دنیا کے اندر رحمت ہی رحمت ہوتا ہے، باعث برکت ہوتا ہے، وہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں ہر جگہ اسی طرح رہنا ہے۔ تو معاشرے کی جو اصلاح ہے، معاشرہ سماج کو کہتے ہیں، سوسائٹی کو کہتے ہیں، جہاں چند لوگ رہتے ہیں اسے سماج کہا جاتا ہے، معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس معاشرے کی جو اینٹ ہوتے ہیں، پہلی بنیاد ہوتے ہیں، اس کا نمونہ ابھی آپ نے دیکھا ان دو عزیزوں کی اور دولہا اور دلہن کے نکاح میں۔ یہ ایک معاشرے کی اینٹ رکھی جا رہی ہے، ایک معاشرے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ یہ میاں اور بیوی جو ہوتے ہیں اس معاشرے کی دو اینٹ ہوتے ہیں، یہ بنیاد ہوتے ہیں۔ یہاں سے معاشرہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے معاشرہ جنم لیتا ہے۔ جب یہ میاں اور بیوی جو اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ عورتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتٍ خَلْقَ لَكُمْ أَزْوَاجَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، بہت بڑی چیز اللہ کی نشانی ہے۔ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے۔ تو یہ بیویاں بھی، یہ عورتیں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ نے ہمیں میں سے ہماری بیویوں کو پیدا فرمایا۔ اور عورت دنیا کے اندر کیوں آئی ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ رب العزت فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ محبت اور مودت اللہ نے دونوں کے درمیان پیدا فرمائی۔ یہ اجنبی لڑکے، وہ اجنبی لڑکی، کسی کی بیٹی، کسی کی نور چشم، اور یہ کسی کے عزیز، کسی کے نور چشم بیٹے، اب یہ دونوں ملیں گے۔ اللہ نے ان اجنبی دلوں کے اندر محبت پیدا کی۔ یہ کس نے محبت پیدا کی؟ مودۃ و رحمہ، محبت بھی پیدا کی اور شفقت و رحمت بھی پیدا کی۔ ایک عورت کا رتبہ، ایک عورت کا مقام، یہ عورت ہے جس کی ڈیفینیشن، جس کی تعریف اور جس کی خوبی خود اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے اور اس کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کی۔ عورت محبت کی دیوی ہے، عورت پیار اور محبت کا مجموعہ ہے، عورت نفرت و عداوت کے لیے نہیں بنائی گئی، عورت شفقت و پیار کا
سراپا ہے ایک دم، یوں سمجھئے۔ تو یہ عورت اللہ رب العزت نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اس سے سکون قلب حاصل ہو، سکون دل حاصل ہو، دلوں کو قرار اور چین۔ شوہر باہر سے تھکا مادہ آتا ہے، انتہائی پریشان آتا ہے، یا پسینے سے غرق ڈوبا ہوا آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ایک نیک اور بیوی کی پہچان اور اس کی علامت یہ ہے کہ انتہائی شفقت و محبت سے پیار سے دروازہ کھولتی ہے، مسکرا کر اس کا سواگت کرتی ہے، اس کا استقبال کرتی ہے، اور شوہر کو گھر میں لاتی ہے، ٹھنڈے پانی دیتی ہے، اس کے پسینے پوچھتی ہے، اس کے موزے، اس کے سوکس، اس کے جوتے، اس کے لیے جو کچھ بھی کھانا پانی جو کچھ بھی گھر میں میسر ہے، پیار اور محبت سے اسے پیش کرتی ہے۔ شوہر اپنے سارے دکھ اور سارے اپنے غم کو بھول کر اپنے بیوی کے حسن اور اس کے جمال، اس کی آنکھوں میں کھو جاتا ہے، اس کی خوبصورتی میں کھو کر کے وہ سارے دنیا کے غم اور الم کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میں اصلاح معاشرہ کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، طلاق کی کثرتیں ہو رہی ہیں، لوگ بیویوں سے دور بھاگ رہے ہیں، کیوں؟ اور نہ جانے کیا کیا دوسری طرف ان کی نگاہیں پڑ رہی ہیں، دوسری طرف وہ لوگ دوسروں کے گھروں میں جھانکنا شروع کرتے ہیں، استغفر اللہ، جو اسلام کے اندر حرام ہے۔ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں خود یہ عورت ہے۔ لوگ یہ بعض عورتیں تعویذ اور گنڈوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، جھاڑ پھونک والوں کے پاس جالی جاتی ہیں، میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرا شوہر مجھے چاہتا نہیں، وہ فلانے پڑوسن کو دیکھتا ہے، وہ جدھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، ایسا کرتا ویسا کرتا، مجھے تعویذ بنا کے دے دو، مجھے بابائیں ڈھونگیوں پاکھنڈیوں کی دکانیں کھلی ہیں جناب عالی۔ اور جناب عالی کیا کیا نہیں کرتے، یہ کبھی الٹا کبھی سیدھا خود یوز بھی کرتے ہیں، نالائق اللہ انہیں ہلاک فرمائے، بولو آمین۔ ہاں تو میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، اللہ کے لیے تمہیں ان دروازوں کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے تمہارے اندر خود ایک سحر، ایک جادو رکھا ہے، تم ایک خود جادو تمہارے اندر وہ چیز موجود ہے۔ اگر تمہارا شوہر کہیں ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ وہ کمی ہمارے اندر ہے۔ آپ کیا کمی ہے؟ شوہر کیوں دوسرے کی عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا اور اس کا مقابلہ کروا رہا ہو، وہ زیادہ اسے خوبصورت یوں لگتی ہے کہ وہ نظافت رکھتی ہے، صفائی رکھتی ہے، ستھرائی رکھتی ہے، برش منجن کرتی ہے، اپنے ناخن کاٹ کے رکھتی ہے، میل کچیل سے دور رہتی ہے، روزانہ نہ صحیح تو کم از کم، بڑی زور ہنس رہے ہیں آپ، روزانہ نہ صحیح تو کم از کم 2-1 دن میں نہا لیتی ہے اپنے جسم۔ عورت کے لیے خوشبو بھی حلال ہے، اپنے گھر کے اندر وہ خوشبو لگا کے رکھتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں بہت سارے شوہر لپسٹک پسند کرتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ ہر زینت وہ چیز جو عورت کے لیے زینت ہے وہ اپنے شوہر کے لیے وہ استعمال کر سکتی ہے۔ بہت سارے مولوی کہتے ہیں کہ لپسٹک نہیں لگانا چاہیے، بیوقوف، جبھی تو ادھر ادھر لوگ آنکھیں اٹھے سے ایسے مشورے نہ دیا کرو، ہے کہ نہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے، تمام زیب و زینت کی چیزیں استعمال ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کرنا چاہیے۔ اس کو شوہر رہتے ہوئے بیوہ بنا کے رکھے ہوئے تو کیا ہوگا؟ غلط بات۔ تو یا عورت کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے اچھی عورت کی نشانی بتائیں، حکیم الامت تھے ہمارے نبی، اللہ 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 ان کے اوپر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اللہ انہیں تمام امت کے قیامت تک آنے والے بندوں کی طرف سے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ انہوں نے کیا نہیں بتایا جو آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، آپ ادھر ادھر دوائیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے سب بتایا، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، یہ ہمارا قصور نظر ہے، ہماری کمی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے دور ہو کر شیطانی چنگلوں میں پھنس کر نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی اچھی بیوی کی نشانی کیا؟ سنو میری ماں بہنوں بیٹیوں سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا، تم اپنا رتبہ سمجھو، اپنا مقام سمجھو، تم تو صرف تمہیں کیا ہے، ساس بہو کے بیچ میں لڑائیاں ہی کرنا آتا ہے تمہیں، بھائی میں لفڑا لگوانا، جھگڑا کروانا، بٹوارا کرنا، تیرا چولہا ادھر میرا چولہا ادھر، میری ہنڈی ادھر تیری ہنڈی ادھر، یہ گھر اس میں ہر آنگن میں دیوار، یہ نہیں اسلام، یہ مسلمان عورت کی پہچان نہیں ہوتی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا کہ ایک نیک عورت کی پہچان کیا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رأیتہا سرتکا، جب تم اسے دیکھو تو بالکل خوشیوں میں مست ہو رہو، ہاں کھل جائیں تمہاری باتیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں تو دنیا میں جنت کی حور مل گئی، ماشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور اسی لیے کہا گیا ہے شادی کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو، خام خواہ ماں باپ کے کہنے میں نہ آیا کرو، اپنا بھی دیکھ لیا کرو۔ ابا کہہ رہے ہیں کہ ہاں بیٹا، امی کہہ رہی ہیں ہاں بیٹا بہت اچھی ہے، تو بولو ہمیں بھی دکھا دو، ایک نظر دکھانے میں کیا مشکل ہے؟ ہمارے لوگ فوٹو دکھائیں گے، اما فوٹو سے کیا ہوتا ہے؟ شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے اپنی بیٹیاں، بس یہ ہے کہ پہلے پورے طے تواہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ابتدائی طور پر کچھ ہو جاتا ہے، لیکن لڑکیوں کو دکھانا چاہیے اور سادہ سودہ بنا کے دکھانا چاہیے، یہ نہیں کہ میک اپ لگا کے دکھا دیا، اب یہ بیچارہ لٹو ہو گیا، ہاں ہو گئی، اب نکاح تو ہم نے پڑھا دیا جناب عالی، اب گھر میں گئے اور جو گھونگھٹ اٹھا تو مارے ڈر کے پیچھے ہی بھاگ گیا وہ پلٹ کر کے، یہ تو ہم نے دیکھی نہیں تھی، دکھائی کسی اور کو، نکاح کروا دیا کسی اور سے، وہ بعد میں مصیبت ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بلکہ دیکھو یہ اللہ، یہ ہم اور تم محبت نہیں کرتے، یہ اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ محبت پیدا کرتا ہے، اللہ وہ رحمت ڈالتا ہے۔ تو نیک بیوی کی، اچھی بیوی کی پہچان کیا ہے معلوم ہے؟ اچھی بیوی کی پہچان یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو اسے خوش کرو، یہ نہیں کہ شوہر گھر میں آیا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، کھٹکھٹایا جا رہا ہے، تم نے کھولا، منہ کے اوپر لعنتیں پڑی ہوئی، سکڑے ہوئے منہ، کیا ہوا؟ حال کیا پوچھے؟ نہیں میرے سر میں بڑا درد ہے، اور سر پہ وہ پٹے اٹے باندھ کر کے اور جا کر کے بسترے پہ لیٹ، خلاص جاؤ، وہ بیچارہ تھکا مات آ رہا ہے، وہ کہاں جائے؟ اب ایک دفعہ ہو گیا، دو دفعہ ہو گیا، کئی دفعہ، اگر تمہارے اتنے تو نخرے تو برداشت نہیں کر سکتا، دعائیں بھی لا رہا ہے، سب کچھ، یہاں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ہم سب بیٹی والے اور ہم سب کی بیٹیاں کہیں نہ کہیں بیاہی جانے والی ہیں، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ اپنی بیٹی کی تربیت کریں، انہیں بتائیں، انہیں فاطمہ الزہرا کی سیرت بتائیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت بتائیں کہ فاطمہ الزہرا نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، جناب علی کچھ غزوے سے لونڈیاں کیا کہتے ہیں غلام آتے ہیں پکڑے جاتے ہیں اور آتے ہیں غزوے سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، آتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ ہاتھوں میں تو تمہارے گھٹے پڑ گئے چکی چلاتے پانی کی ڈول کھینچتے، کچھ خادم آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جاؤ اپنے ابا سے کہہ دو کہ کم از کم ایک دو غلام تمہیں دے دیں، کم از کم کنویں سے پانی بھرنے کے لیے، نبی کی بیٹی ہیں، سیدہ ہیں، فاطمہ ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اللہ کے نبی نے بشارت دی، نبی کے دل کا ٹکڑا ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ گھر میں شوہر کی خدمت کر رہی ہیں اور چکیاں آج، اور ہمارے یہاں بھی آج مشینیں آ گئی جناب، ورنہ ہماری دادیاں، ہماری مائیں آج بھی چکیاں پیستی تھیں اور آٹے نکالتے تھے 2-3 کلو کے، پھر وہ بن کر کے دو، یہ حال ہے نبوت کے گھرانے کا۔ کہنے لگے کہ جا کے ابا سے کہہ دو اپنے کچھ نوکر دے دیں تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ بٹیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گئی اور حضرت عائشہ سے ملاقات کر کے آ گئی، کہنے لگے کیسے آئے؟ کہنے لگے ابا نہیں ہے گھر پہ، بولے نہیں ہے، تو کہا جب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلی آئی۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے، اب یہاں بھی دیکھو گھر پہ آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فاطمہ آئی تھی، کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے کچھ بتایا نہیں، بس آئی تھی اور چلی گئی آپ کو پوچھ کر کے۔ اب دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں، ہمارے یہاں جو نا رات ہو گئی، ہمارے یہاں تو رات کو باپ کبھی بیٹی کے گھر بھی نہیں جائے گا، چاہے مر جائے، پوچھنے نہیں جاتا، نہیں بیٹی داماد کے ہاں رات کو نہیں جایا کرتے، ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی ہے سانج سویرے نہیں جاتے، پتہ نہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیٹیوں کی دیکھ ریکھ، داماد کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا کردار دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت الٹے پاؤں بیٹی کے گھر گئے
اور آواز دی اور کہنے لگے، اب سو گئے تھے، وہ سو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آپ آئے اور علی اور ہمارے دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، تو آپ نے کہا علی رسلکما، اپنی اپنی جگہ پہ سوئے رہو، اپنی اپنی جگہ پہ سوئے رہو۔ داماد اور بیٹی دونوں سوئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے پلتھی مار کر کے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں، اللہ اکبر، کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ میں نے محسوس کیا ہے۔ یہ محبت، بیٹیوں سے شفقت، بیٹیوں کا پیار۔ داماد ہے تو کیا ہوا، بیٹا ہی ہے۔ شیخ عبدالسلام نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا ادھر کسی کو دیا تو دوسرا بیٹا اپنی گود میں لاکے ڈال دیا، فری کا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بیٹے ہوتے ہیں۔ تو نبی حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھنے لگے کہ بیٹیا میرے گھر آئی تھی، کیا بات تھی، کیوں آئی تھی، کیا ضرورت تھی؟ تو آپ تو کہنے لگی کہ ابا ایسا ہے کہ یہ دیکھو، شکایت نہیں ہے، کہنے لگی کہ بس علی نے کہا تھا کہ کچھ خادم آپ کے یہاں آئے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک دے دو، یہ آٹا پیستی ہوں، چکی مشکیزیں، چکی اور بھرتی ہوں تو یہ چھالے پڑ جاتے ہیں ہاتھوں میں، اس لیے۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت للعالمین۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو تسلی دی اور کہا بیٹی ہمارے سے تم سے زیادہ حقدار وہ گھرانے ہیں، وہ بچے ہیں نوکر اور خادموں کے محتاج جن کے باپ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے، وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اس لیے میں نے ان خادموں کو انہی کے بچوں کی خدمت کے لیے تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ اب میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، لیکن کیا میں تمہیں اس سے بھی ایک اچھی بات نہ بتاؤں جو تمہاری ان تکلیفوں کو، تمہاری ان مشقتوں کو، ان تمہارے دکھوں کو دور کر دے؟ کہنے لگی ابا کیوں نہیں، بتائیے کیا بات؟ تو کہنے لگے دیکھو یہ سنو میری ماں بہن، سنو، اور آپ حضرات بھی سنو، ہم سب سنیں، ہم سب کے لیے نصیحت ہے، علماء ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کردار ہے۔ نبی بحیثیت شوہر، بحیثیت والد، بحیثیت باپ اپنی بچی کی کیسی تربیت فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جب تم سونے کے لیے بسترے پہ چلو تو جب لیٹ جاؤ داہنے کروٹ تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور ایک دفعہ یہ 100 ہو جائیں گے 99، اور 100ویں دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ سارے جسم کے درد دور ہو جائیں گے۔ سن رہے ہیں آپ؟ بولو، آسان ہے۔ یہ ہے ایک باپ کی تربیت۔ تو کہیں ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ آج کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا بیٹی نے فون اٹھایا، آج کل موبائل کا دور ہے، فتنہ، ذرا سا امی آج انہوں نے مجھے ایسا کہا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے۔ اچھا اس کی یہ مجال، اور فلانے کی بیٹے کی یہ مجال، چل ابھی میں فلانے پہ بیٹھتے بھائی کو بھیجتی ہوں، آ جاؤ۔ وہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہاں فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرہ یہاں بگڑتا ہے، گھریلو معاشرہ جب بگڑتا ہے، یاد رکھو میرے عزیزو، اللہ کی قسم جب سماج کے اندر برائی کی جڑ یہ ہے، یہاں سے شوہر بھی بلاتا ہے، بچے الگ ہوتے ہیں، باپ سب خاندان کی چولیں ہل جاتی ہیں، یہ سمجھ لو۔ اس لیے ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچی کو تسلی دینی چاہیے، صبر کی تلقین کرنا چاہیے، اس کے گھر جانا چاہیے۔ داماد ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، پوچھا علی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی گھر میں گئے، بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی، کہنے کہ علی کہاں گئے؟ کہیں گے اللہ کے نبی کچھ جھگڑا ہوا ہے۔ جھگڑا ہوا؟ تم دونوں میں یہ نبوت کا گھنا ہے، جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، 4 برتن جہاں ہوتے ہیں وہاں کھنک آتی ہے، لیکن ان جھگڑوں کو مٹانے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، کیسے مٹایا جاتا ہے۔
جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا، اللہ کے نبی نے کہا اچھا تم دونوں میں جھگڑا ہوا کرنے گیا، کہاں گئے؟ اللہ کے نبی پتہ نہیں کہاں گئے، فوراً باہر نکلے، صحابہ کو کہا ڈھونڈو علی کو کدھر گئے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، کوئی مشرق کوئی مغرب، سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے دوڑے کہنے لگے اللہ کے نبی علی تو مسجد نبوی میں وہیں ننگے پیٹ مٹی کے اوپر سوئے ہوئے لیٹے ہوئے، مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے دیکھا علی ایسے ہی ہاتھ کا تکیہ لگائے مٹی میں۔ اب دیکھو اب داماد بھی ہے، داماد ہے، جھگڑا کیا ہوا ہے، ناراض ہے، غصہ ہے۔ آپ اور ہم ہوتے اچھا میں تو باپ ہوں بیٹے کا، نالائق آدمی، جانا تو اس کو کمینہ ہے تو فلاں ہے تو ڈھکا ہے، لیکن نہیں، محبت کے تقاضے، ادب اور احترام سب کا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، علی اٹھایا اور پیٹھ جھاڑنے لگے، کہنے لگے یا ابا تراب، یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ، اے مٹی کے باپ، مٹی کے اوپر سوئے ہو، مٹی کے اوپر۔ داماد کو پلجھا رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں، کیا بات ہے۔ اب جب داماد اپنے باپ جیسی شفقت اپنے بیوی کے باپ سے پائے گا تو کیوں نہیں، اللہ، اور وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بہرحال اٹھ کے بیٹھے ابا تراب، وہیں سے حضرت علی نے اپنی کنیت ابو حسن نہیں رکھی، ابو الحسین نہیں، ابو حسین نہیں رکھی، بلکہ اپنی کنیت ہی ابو تراب کر، اتنا پسند آیا کہ وہیں سے ابو تراب ہی کہلائے جانے لگے، کہنے لگے یہ لقب میری زندگی کا سب سے سنہرا لقب ہے یہ۔ اللہ، تو عزیزان گرامی، گھر سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں تو محلوں میں مہک جاتی ہے، اور پھر محلوں سے وہ خوشبو نکلتی ہے تو پھر ایک گاؤں مہکتا ہے، گاؤں مہکتے ہیں تو چند گاؤں مہکتے ہیں، پھر چند گاؤں سے شہر بنتے ہیں، قصبے بنتے ہیں، قصبوں سے شہر، شہر سے اسٹیٹ، ضلع اور ضلعوں سے اسٹیٹ اور اسٹیٹ سے ملک بنتے ہیں۔ یہ ہے معاشرے کو ہم کو صحیح کرنا ہے۔ ایک بات میاں بیوی کے تعلق سے پیار اور محبت کی، یہ بائیں بہنیں بیٹی یہ جائیں تو کم از کم ان کو کچھ سمجھ آنی چاہیے، اور آپ کی بیویاں بھی ہوں گی، اس میں مجھے یقین ہے کہ وہ اکیلی نہیں آئی ہوں گی، آپ کی بیٹی بھی ہوگی، آپ کی بیوی بھی ہوگی، انشاءاللہ یہ تبصرے بھی ہونے چاہیے کہ آج میں کیا کیا سن کے آیا ہوں، اور وہ بھی کہیں کہ آج میں کیا کیا سن کے آئی ہوں، تم ایسا ایسا کرتے ہو، ربانی صاحب نے ایسا ایسا بتلایا، یہ تمہاری غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور تم ان سے کہنا اچھا تو تم یہی سیکھ کے آئی ہو تقریر سے، انہوں نے ایسی سی باتیں کری تم نے سیکھی نہیں، اور تم یہاں کے ہم سے ایسی سی باتیں کر رہی ہو، ایسا ہونا چاہیے، یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تبارک، بولو انشاءاللہ۔ خوش رہو یار، یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، اللہ کی قسم ایک بار ملتی، پیار اور محبت سے جیو، پیار اور محبت سے۔ دنیا نفرتوں کی جگہ نہیں، عداوتوں کی جگہ نہیں، بغض نہیں، اور آپ تو میاں بیوی، آپ تو یار سراپا محبت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، بہترین اور باکمال مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اس کا بھائی محفوظ ہے، محفوظ ہے، اس سے کوئی اذیت نہ پہنچے۔ یاروں میں تو مسلمان کی بات میں بتاؤں آپ، معاشرے کے اندر خاص طور سے بھارت کی سرزمین میں ہم سب مل جل کے رہتے ہیں، یہاں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اسلام کو ماننے والے بھی ہیں، اسلام کو نہ ماننے والے بھی ہیں، سب رہتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک گلدستہ دیا ہوا ہے، گلدستہ سمجھ گئے، یہ سامنے جو اسٹیج پہ پھول مختلف قسم کے لگے ہیں، یہ سفید ہے، یہ ہرا ہے، یہ لال ہے، یہ پیلا ہے، ابھی اس میں کون سا مسلمان ہے کون سا غیر مسلم ہے کوئی بتائے؟ افسوس کی بات ہے چند بیوقوف اور احمق لوگ ہیں جو رنگوں پر مذہبوں کے فیصلے کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اور یار ہم لوگ دعاؤں میں بخیلی نہ کریں، ہم تو دعا کے لیے سب کے لیے، ہمارے نبی نے یہ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب تشریف رکھتے ہیں، طائف میں رہتے ہیں، طائف میں، طائف نام سنا طائف کا، اللہ 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 روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے سمجھانے کے لیے، وہاں گئے تھے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، کس کی دعوت؟ توحید کی دعوت۔ کس کی دعوت؟ اللہ ایک ہے اس کی دعوت۔ وہاں کے لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ آپ سب کو ہزاروں دفعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، پتھروں سے سواگت کیا۔ آج تو ہمارا سواگت
پھولوں کے ہاروں سے ہوتا ہے، محبتوں سے ہوتا ہے۔ داعی بن کے آئے ہیں، مبلغ بن کے آئے ہیں، اور آپ اتنی عزت سے ہمارا استقبال کر رہے ہیں، مولانا اشعار پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، وہ نبی تھے، وہ معلم اول تھے، وہ حکیم الامت تھے، وہ امام اعظم تھے، وہ کائنات کے رہبر و رہنما تھے۔ اپنی قوم کو توحید کا پیغام دینے، انہیں امن و سلامتی کا پیغام دینے، انہیں جہنم سے، نرک سے نکال کر جنت یا سرگ کا راستہ بتلانے کیے گئے تھے۔ قوم نے انہیں پتھروں سے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ وہی طائف کی سرزمین تھی جناب علی، پتھروں سے مار مار کر کے بے ہوش کر دیا جناب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے رب کے آئے، کہنے لگے آپ حکم کریں، دو پہاڑوں کے بیچ میں مکے والوں کو کچل کے ڈال دیں، ختم کر دیں، بات ہی ختم۔ اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ نہیں 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 نہیں، ایسا مت کرو۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، انہیں اللہ ہدایت عطا فرما۔ انہیں کیا عطا فرما؟ وہ کون لوگ تھے؟ نبی کو گالی دینے والے، نبی کو مارنے والے۔ آپ کو کون سا مولوی پتہ نہیں کون سا سبق پڑھاتا ہے کہ کسی نے قرآن پھاڑ دیا، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی، کسی نے اللہ کے بارے میں کچھ کہہ دیا، آپ بھی چڈی بنیاں کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غلط بات، غلط بات، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، معاف کیجئے۔ آپ بھی گھر جلانا، ٹائر جلانا، گاڑی کرنا، وہ احتجاج کرنا، وہ روڈ، ہو سکتا ہے میری اس بات سے کوئی شخص اختلاف کرنے والا کرے کہ ربانی بزدلی کی بات کرتا ہے، کمزوری کی بات کرتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کمزوری نہیں ہے، طاقت و قوت کے باوجود صبر اور تحمل اور ضبط کر لینا، یہ نبوت کی تعلیم ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور خواہ مخواہ کسی بات پر الجھ کر کے فتنے پیدا کرنا، احتجاج کرنا، روڈوں پہ نکلنا، یہ شیطان کی تعلیم ہے۔ ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی۔ میں اہل علم حضرات تشریف رکھتے ہیں، سیاسی حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں ہماری اس مجلس میں، میں ان سب سے درخواست کروں گا للہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، قوم کو روڈوں پہ نکلنے کی، بہن بیٹیوں کو نکالنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ قوم کو عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھروں میں اللہ سے دعا کرنے کی تعلیم دی جائے۔ اے اللہ ہماری اس قوم کو ہدایت دے، اے اللہ یہ تیرے کلام کو جلا رہے ہیں، اے اللہ یہ تیرے نبی کو گالی دے، بدنصیب ہے یہ، اس کے اوپر قہر نہ آ جائے، اللہ اس سے پہلے اسے ہدایت عطا فرما دے مولا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ کبھی آپ نے رات کی تنہائیوں میں مصلی بچھا کر کسی غیر مسلم بھائی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے؟ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی قسم چند ایک ہو سکتا ہے نکل آئیں، ورنہ 99% لوگوں نے کبھی اللہ سے ان کے لیے ہدایت کی دعا نہیں کی۔ پھول تھامے مجھے کانٹا بنا کے چھوڑ دیا، پھر یہ کانٹوں سے کہتے ہو کہ چبھنا چھوڑ دے، جی نہیں سکتا تو جینے کی تمنا چھوڑ دے، چلتے چلتے جو ٹھہر جائے وہ دریا چھوڑ دے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کا اللہ سے ڈائریکٹ واسطہ ہے، اللہ آپ کی سنتا اللہ ہے، لیکن آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دین کے منتخب کیا ہے۔ اللہ پر احسان نہ جتائیے کہ آپ مسلمان ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، کیوں اللہ نے آپ کو ہم کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، دولت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو آپ کے اوپر اللہ نے یہ دولت دی ہے تو اس نعمت کو بھی اپنے بھائی، اپنے وطن کے برادران وطن تک ان خوشبوؤں کو بانٹو، ان کو پہنچاؤ۔ یہ گالی دے رہے ہیں، یہ تم کو مار رہے ہیں، تو تمہارے گال ہمارے گال نبی کے گال سے زیادہ خوبصورت اور نازک نہیں ہے، ہمارے پیٹھ نبی کی پیٹھ پشت مبارک سے زیادہ جو ہے قابل قدر نہیں ہے، ہمارے جسم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے زیادہ نازک اور زیادہ جو ہے محترم نہیں ہے۔ ہم اگر کھاتے ہیں، ڈنڈے کھائیں، تھپڑ کھائیں، گالیاں کھائیں، پھر بھی صبر کریں، تحمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، اللہ سے دعا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر کرو اور نماز سے مدد طلب کرو۔ نماز سے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر، نماز پڑھو، تم نماز پڑھتے ہو، مصیبت آئی تو رونا دھونا شروع، پریشانی آئی تو پتہ نہیں کہاں ہوٹلوں میں اور شراب خانوں میں، نہ جانے کہاں جوئے اور سٹوں میں جاتے ہو۔
نماز پڑھو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کی سیرت مبارکہ یہ تھی کہ جہاں کہیں کوئی خوف کا موسم آتا، ماحول آتا، فوراً ہنستے بلال کو کہتے، کیا کہتے ہیں بلال؟ وہ کلمہ معروف کیا ہے وہ؟ ہاں، ارحنا بلال بنا یا بلال، بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. چیخو پکار سے، روڈوں پر جھنڈا بنڈا لے کر ایک دوسری پارٹی کے خلاف نعرے لگا کے سکون نہیں ملتا ہے. اللہ کو یاد کرو، قرآن پڑھو، نماز ادا کرو. جب بھی آندھی آیا، طوفان آیا، بجلی کڑکی، اللہ کے نبی فوراً نماز قائم کرتے تھے. نماز پڑھو، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعا کرو. تو آپ ایسے ملک میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے، اللہ کی قسم، کہ آپ اللہ سے لوگوں کو قریب کرنے والے بن جائیں، اللہ سے محبت کروانے والے بن جائیں، خود بھی اللہ سے محبت کریں، نماز قائم کریں اور مدد طلب کریں اللہ سے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے کے لیے ضرور اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، ضرور. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے کمزور معاشرے کو اللہ تبارک قدموں کو اللہ مضبوط بنا دے گا. تو اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مضبوطی مانگو، اللہ سے قوت اور طاقت مانگو، اللہ سے عزت و آبرو مانگو، اللہ سے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے صحابہ، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں جوتے کی نال سمجھو نال، گھوڑے کی نال ہوتی نا، جوتے کے تلے جو ہوتے ہیں، جوتے کے نیچے جو تلے لگائے جاتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت کے لوگوں اسے بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. اور آج ہم مسلمان ہیں، اللہ اکبر، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوئے. معاشرے میں جہاں ہم نے اپنے گھر کو برباد کیا مختلف انداز سے، اپنی آپسی بگاڑ سے، وہیں ہم نے اپنے ایمان اور عقیدے بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. اور لوگ نہ جانے کہاں درگاہ، ہزار مزار، شدہ، علم، چبوترا، بابا بابی سب کے پاس جا کر کے بیٹا مانگ رہا، کوئی بیٹی مانگ رہا، کوئی چادر چڑھا رہا، کوئی فلاں کر رہا. ان بیچاروں کو بھی کون سمجھا کہ کلمہ پڑھ کے بیچارے شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں. ہماری ماں بہنوں کو بھی یہ تعویذ، یہ گھنٹے، یہ پلیتے کیا نہیں ہے، یہ شیطانی سم کارڈ ہے. یہ تعویذ جو گلوں میں لٹکا ہے نا، یہ سم کارڈ ہے شیطان کے. یہ نہ سوچو کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے، اس سے تو باقاعدے ایک نہیں، 50 نہیں، سینکڑوں شیطان اور پیچھے لگتے ہیں. یہ سم کارڈ لٹکا کے گھوم رہے ہیں. یہ سب شرک باللہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے، شرک باللہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ قرآن سے لکھا گیا، قرآن سے نہیں، آب زمزم سے لکھا گیا، یہ قرآن سے لکھا گیا. حرام ہے تو حرام ہے. اور بسا اوقات یہ شرک باللہ، یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ پلیتے، یہ گھونکھے، یہ کیا کہتے ہیں دھاگے. اب آج کل کی عورتوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اب وہ نظر آ جاتا ہے، آپ کہیں گے کہ مولانا بڑی گہری نظر رکھتے ہو. ایسا نہ کہو، کیونکہ گہری نظر ہم نہیں رکھتے ہیں. ان کا پجامہ ہی آپ کے پجامے سے اونچا ہوتا ہے. آپ کا پجامہ تو ٹخنے کے نیچے نہیں، وہ تو پورا روڈ کو صاف کرتا ہے. لیکن آج کل چند خواتین کا پجامے ٹخنے کے اوپر مکمل ٹوٹل ہوتے ہیں. ایک پیر میں دھاگا ہے، دوسرا پیر خالی ہے، کالا دھاگا. مسلم عورتوں کی میں بات کرتا ہوں، دوسروں کی بات کیا کرتا؟ کیوں کالا دھاگا رکھتی ہے؟ نظر لگنے کا ڈر ہے. وہ دھاگے میں اتنی طاقت آ گئی، استغفر اللہ. کیا ہے یہ؟ بعض عورتیں اپنے بچوں کو، سنو غور سے تاکہ گمراہ نہ ہو، میری ماں بہنوں، تمہاری گود یہ پہلا اسکول ہے، پہلا مدرسہ ہے. بچوں کو کاجل ووجل لگا کے یہاں ٹیکے لگا دیتے ہیں، جھٹ سے یہاں ٹیکا یہاں ٹیکا. لیکن ان سے پوچھو یہ کیوں؟ تاکہ نظر نہ لگے. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ ڈھونگ ہے. یہ سب رسم و رواج غلط ہیں، یہ اسلام نہیں ہے. زیادہ آپ کو ڈر ہے قل برب الفلق، قل برب الناس، قل هو اللہ، سورہ فاتحہ. آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، اپنی اولاد پر، اپنے بیوی پر، خود پر پڑھ کر کے دم کر دیا کریں. انشاءاللہ تعالی ساری بد نظری، ساری چیزیں دور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جناب علی، آپ حضرات چاہیں تو یہ پورا بھارت ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے
سب کے لیے امن و شانتی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو قرآن جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ قرآن وہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کے ذریعے سے بڑی بڑی قومیں سدھر گئیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاشرہ، اپنا سماج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ بچے کو دیکھ لیں کہ شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے۔ ایک عورت 10 مردوں سے شادی کرتی تھی، اور شادی تو ڈھونگ تھی، شادی کیا، شادی کا نام تھا۔ 10 اور مردوں سے شادی کرتی، پھر جب بچہ پیدا ہوتا تو یہ بچہ کس کا ہے، وہ 10 مرد آتے تھے، وہ جس کو کہتی تھی کہ یہ اس کا بچہ ہے، اس کو وہ بچہ حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ حالات تھے، برسا برس خون پہ خون، رشوتیں، اور اسی طرح سود، نسل در نسل، عورتوں کا جو حال تھا وہ تو نہ پوچھو۔ قرآن نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہی عرب کا وہ علاقہ تھا جہاں پر عورت پیدا ہوتے ہی اسے ڈھونڈ مار دیا جاتا تھا، اسے زندہ لے جا کر کے قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا، عورت اتنی منحوس سمجھی جاتی تھی۔ اسی بھارت کی سرزمین پر شوہر اگر مر گیا، آج نکاح ہوا، پرسوں نکاح ہوا، کل شوہر کا انتقال ہو گیا، پتی جو اس دنیا سے آؤٹ ہو گئے، تو پتنی کو ایسے نہیں معاف کیا جاتا تھا، اس کو جلایا جاتا تھا لاش کو، تو اس کے ساتھ ستی ہونے کے لیے اس لڑکی کو بھی، کنواری لڑکی کو جلایا جاتا تھا۔ اللہ، یہ ظلم نہیں تھا، یہ اسلام کی دولت تھی کہ اسلام نے مقام دیا عورت کو، رتبہ دیا عورت کو، کہ عورت نفرت کی چیز نہیں، عداوت کی چیز نہیں، منحوس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس 4 چیزیں موجود ہیں تو تم سماج میں دنیا کے سب سے خوش نصیب آدمی۔ 4 چیزیں بتائیں، 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ، سنو یار، ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہو یا اٹھتا گئے؟ نہیں، بیچارے ہمارے لوگ، یہ بیچارے بھائی لوگ کتنی قربانیاں دیے ہیں، کھڑے ہیں سن رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں تو ان کو بولنے سے فرصت ملے تو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ہے نہیں؟ وہ کہاوت وہ مشہور ہے نہیں کہ وہ کسی بادشاہ نے کہا کہ آپ مشہور ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹا جو شہر میں ہے وہ آئے، اسے ہم انعام دیں گے۔ بڑے بڑے ایک چھوڑو آئے، ہاں بڑے بڑے چھوڑو آئے، ایک سے ایک چھوڑو، اس دور کے بھی بڑے بڑے چھوڑوں سے بھی بڑے چھوڑو آئے، پھینکو، ہاں ماشاءاللہ۔ بادشاہ نے کہا نہیں کہا، ایک چھوڑو پھینکو آیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں ایک دفعہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، بالکل چپ چاپ بیٹھی تھی، آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، بادشاہ نے کہا یہ سب سے بڑا پھینکو ہے، یہ سب سے بڑا پھینکو ہے، انعام اس کو ملنا چاہیے۔ تو بھیا یہ بات جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ 2 کا حال یہ ہے، تو جہاں 2000 ہوں، 20,000 ہوں، 10,000 ہوں، 5,000 ہوں، وہ چپ رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ اللہ کی قسم، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یہ اگر روٹھ جائیں تمہاری ہماری زندگیاں اللہ کی قسم جہنم بن جاتی ہے کہ نہیں؟ گھروں میں ذرا سی بھی اگر ان کے ماتھے پر شکن آ جائے نا تو بڑے گرجنے والے مقرر بھی جوتا بغل میں بجا کے دبا کے گھر میں جائیں گے مارے گئے۔ ہاں، یہ وہ بڑی پاورفل ہوم منسٹری ہے بھائی، ہوم منسٹری ہے کہ نہیں؟ ان کے ہاتھ، یہ ملکہ ہیں، یہ گھروں کی رانی ہے، یہ ملکہ ہیں، اللہ نے یہ رتبہ دیا۔ کاش یہ پہچانے اس رتبے کو اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اسلام نے جو رتبہ اور مقام دیا، اللہ اکبر، کسی دھرم کے اندر یہ رتبہ اور مقام عورت کو حاصل نہیں، رب کعبہ کی قسم۔ اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، کچھ لوگ کہتے ہیں نوجوانوں کو نصیحت کرو، میں کہتا ہوں آج کل کے نوجوان مولانا نصیحت کرنے کے لائق، یہ تو ہمارے بھی باپ ہیں، ہمارے بڑے بزرگ تو کم از کم کچھ ڈانٹ ڈپٹ رکھتے تھے، یہ تو ڈانٹ ڈپٹ کیا، یہ تو بیوی کی جوتیاں اٹھا اٹھا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تو ان کو کیا نصیحت کرنا؟ یہ تو فل سن مرید ہیں، عورتوں کے مرید ہو گئے، ان کو کیا نصیحت کریں گے؟ اب باقی کیا رہا؟
तलवे चाटेंगे। ये बातें पता नहीं हो भी रहा हो, अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन अजीजों, अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, औरत है तो इस दुनिया के अंदर रंग है, बहार है, खुशी है, फूल अच्छे लगते हैं, हवाएं अच्छी लगती हैं, सर्दियां भी अच्छी लगती हैं। औरत नहीं तो कुछ भी नहीं। कब तक माँ बाप को घूर घूर के देखते रहोगे, है कि नहीं? कब तक देखते रहोगे? बूढ़े हो जाएंगे बेचारे, तुम भी बूढ़े हो जाओ। लेकिन औरत है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अल्लाह, बोलो आमीन यार, अल्लाह इन्हें इनकी हिफाजत फरमाए और हमें भी अपनी बेटियों की इज्जत करने और उनके कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें भी उनकी तरबियत करने और उन्हें बेहतरीन तालीम देने। हाँ, तालीम पे एक बात याद आई, क्या क्या मैं आपको बतलाऊं। हमारा माशरा जो है ना, माशरा जो मौलाना ने बताया ना, मैं कुंबा पूजा पूजा नहम तन हमा दागदार शुभ, पूरा जिस्म। मौलाना हिफाजतुल्लाह साहब अमीर जमीयत दहलीज़ जामताड़ा, ये देखिए तशरीफ रखते हैं माशाअल्लाह। कितने बच्चे हैं शेख? कितने बच्चे हैं आप? 12 बच्चों के बाप बैठे, देखो भी जवान है। अल्लाह ताला और जवानी अता फरमाए हमारी शेख मोहतरम को। हमारे जामताड़ा के अमीर, बेटियां नहीं पूछी मैंने, सिर्फ बेटे पूछे हैं। 9 बेटियां हैं, 9 बेटे, 3 बेटियां माशाअल्लाह, दोनों रहमतें मिली हुई हैं, दोनों हाथ से माशाअल्लाह। अल्लाह शेख मोहतरम को जन्नत नसीब फरमाए माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। तो ये दौलत है। कुछ लोग कहते नहीं बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे। अच्छा बच्चों, अगर उसमें अगर टे हो गए तो फिर कहां जाओगे तुम? ये कुर्सी के लिए, ये सियासत, ये सब नहीं, ये और तुम्हें कौन सी सियासत में आना है और कौन सी कुर्सी मिलनी है? तुम्हें अपने हाथों से मजदूरी करनी है और तुम्हें मेहनत करनी है। कुर्सियों वाले बेचारे बच्चे 2 ही अच्छे करने दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, माजरत के साथ कोई सियासी लीडर बैठे होंगे तो माफी चाहता हूं, मैं हदीस बता रहा हूं, किसी के कानून पर मुझे तंज नहीं करना है। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का बताया हुआ उसूल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमको बताया। अब आप अमल न करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो अमल कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। और नौजवानों कह रहे हैं तुम भी अमल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तज़व्वजुल वदूदल वलूदा, ज्यादा मोहब्बत करने वाली और ज्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत से शादी करो। लो, ये किसने बताया? बोलो। पूरे कायनात के, पूरी दुनिया के कयामत तक के आने वाले हकीमुल उम्मत इमाम आज़म हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आबादी बढ़ रही है, खर्चा बेगैरत, एक गिलास पानी भी तेरे हाथ से आज तक नहीं मिला हमें। तू कह रहा है आबादी बढ़ रही है, तेरे बाप की जमीन है। अभी मैं आ रहा था, वल्लाह बता रहा हूँ, एयरपोर्ट दुर्गापुर से उतरा, बाई कार जिस तरफ नजर जाती थी मौलाना तैयब साहब थे। मैं कहा यार वो धान की खेती मुझे दिखाओ किधर है। 5 साल पे अपने भारत शरीफ में आया हूं मैं। भारत शरीफ ये समझो यार, कमाल करते हो। भारत शरीफ नहीं है तो और कौन सा मुल्क शरीफ है? ये शरीफों का मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। किसका मुल्क है? हाँ, शरीफ का, और चोरों का नहीं, शाह लोगों का मुल्क है ये अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? हाँ, तो शरीफ भी हैं, शाह भी हैं। मैं कहा यार ये तो पूरा वीरान ही वीरान है। मैंने कहा हम तो सुनते हैं वहां पे कि आबादी कम करो क्योंकि भारत छोटा होता जा रहा है, जमीनें कम होती जा रही। यार जमीनें ही जमीनें पड़ी हुई हैं। खैर, तो हमें खैर इस झांसे में भी नहीं आना है अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज्यादा मोहब्बत करने वाली, और जाहिर है जो औरत ज्यादा मोहब्बत करने वाली होगी फितरी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह वो ज्यादा बच्चे भी पैदा होंगे। अब इसी से अंदाजा लगा ले, मौलाना हिफाजतुल्लाह सलफी साहब बैठे हुए है ना, खुशनसीब हैं। और वो खुशनसीब हैं जिनकी बीवियां अपने शौहरों से मोहब्बत करती हैं। और मैं अपनी माँ बहनों बेटियों से कहूंगा, अरे तुम, शौहर जो होता है वो घर का राजा होता है, और तुम उसकी खिदमत करो ताकि राजा की रानी बन जाओ। नौकरानी नहीं, राजा की क्या बन जाओ? रानी बन जाओ। राज करो, घर में सफेद काला करने का तुम्हें ही है। तो ज्यादा मोहब्बत करने वाली और ज्यादा औलाद, अब आप कहोगे मौलाना ज्यादा औलाद पैदा करने का जो मामला है
یہ تو ہمیں نہیں پتا، کیسے پتا چلے گا؟ اس زیادہ اولاد پیدا ہوگی اس لڑکی سے شادی کرنے سے، اس کی اماں کو دیکھو، نہیں سمجھ میں؟ ہاں، اس کی اماں کو دیکھو، نہیں تو اس کی اماں کی اماں کو دیکھو، اس خاندان کو دیکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ ہاں ماشاءاللہ تبارک اللہ، ہے کہ نہیں؟ فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیوں اللہ کے حبیب نے یہ رہنمائی فرمائی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب میری امت آئے گی اور کثرت کے ساتھ آئے گی تو میں رب کے سامنے کہوں گا بار الہ، یہ دیکھ یہ میری امت ہے جو آ رہی ہے مجھ سے محبت کرنے، ہاں ایسی عورتوں سے نکاح کرو، ایسے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہاں کہاں میں آپ کو معاشرے کی کمیوں کو بتاؤں، ہر جگہ واللہ بتلا رہا ہوں، ایمان اور عقیدے سے لے کر عمل، معاشرہ، سماج، ہر جگہ۔ اور معاشرے کے اندر ایک آخری میرا خیال ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ساڑھے ایک یعنی 1:30 بجنے والا ہے کہ نہیں؟ چند باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ آخری بات، معاشرے کی سدھار میں، امن اور شانتی میں، کیونکہ امن کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہر آدمی، ایک کتے کو بھی امن چاہیے بیچارہ، اسے بھی کہیں وہ نہیں چاہتا کہ اسے ڈنڈا مارا جائے، اسے پتھر مارا جائے، چاہے جائے کہ ہم اور آپ انسان ہیں۔ انسان سے آج انسان کو ڈر کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ امن نہیں ہے۔ اور امن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں حیوانیت اور جانوریت اور بربریت انسان کے اندر آ چکی ہے۔ انسان کو نہیں پہچانتا، وہ اسے شیطان، دھرم، مذہب، پتہ نہیں کس نام پر اسے جو ہے برباد کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ آخری بات میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا محترم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ امن قائم کرنے کا نسخہ بتایا ہے، وہ سن لو آپ، وہ سن لو آپ۔ اتنی جلدی آپ لوگ ماشاءاللہ تبارک اللہ فارمولے پر عمل کرنے کے لیے اٹھ گئے، تعجب ہے۔ بہرحال صبر سے کام لیں، اور بھی فارمولے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سماج ایمان والا بن گیا ہے، بنیاد پڑ گئی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، رسول، ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کتنے ہیں؟ 6 ارکان ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پر ایمان لانا، ایمان مطلب وشواس کرنا، یقین کرنا۔ ہمارے برادران وطن بھی بیٹھے ہوں گے، اسلام کے اندر یہ ضروری ہے کہ اپنے ہردے سے، اپنے دل سے اللہ پر وشواس کرنا، اللہ کے جو دودت ہیں، فرشتے ہیں، ان کے اوپر یقین کرنا، اللہ کی نازل کی گئی، اتاری ہوئی جو کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، اس کے اوپر ایمان رکھنا، اللہ کے جو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وہ آئے ہیں بندوں کے، ان کے اوپر ایمان لانا، یوم آخرت، آخری دن، ہاں ایک دن قیامت جس کو کہتے ہیں، قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے اوپر وشواس رکھنا۔ اور نمبر 6، بھلی بری تقدیر، بھاگ اچھے ہیں برے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، اس کے اوپر وشواس کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اسلام ایکسپٹ کیا ہے، قبول کیا، اگر وہ اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہ کریں، مکس نہ کریں، تو اللہ فرماتا انہی کے لیے امن ہے، شانتی ہے، اور وہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ظلم کیا ہے؟ ظلم تو ہم کرتے رہتے ہیں، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو کہہ دیا، کسی کو کچھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہاں پر ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے، ظلم کا مطلب وہ قرآن کی آیت ہے جو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی زبانی ان کے بیٹے کے بارے میں کہا یا بنی لا تشرک باللہ فإن الشرک لظلم عظیم۔ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنانا، ساجیدار نہ بنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا۔ پارٹنر بنانا مطلب ساجیدار بنانا۔ اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو، اللہ ہی روزی دینے والا، اللہ ہی مالک و مولا، اللہ ہی مدد کرنے والا، اللہ ہی سب اللہ، تو اللہ کو پکارو،
اب اللہ کو پکارنے کے بجائے آپ غیر اللہ کو پکارنے لگے، آپ نبیوں کو پکارنے لگے، آپ رسولوں کو پکارنے لگے، آپ ولیوں کو پکارنے لگے، آپ باباؤں کو پکارنے لگے، آپ مزاروں کو پکارنے لگے، آپ حضرت علی کو پکارنے لگے، یا حسین کے نعرے لگانے لگے، یا حسین پکارنے لگے۔ یہ سب اللہ تھوڑی ہے، یہ سب غیر اللہ، یہ اللہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کرو، میرا نام لو، اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ المدد، یا غوث پاک، یا سید بابا، یا علی توڑ دشمن، سب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا یہی شرک ہے۔ یہی کیا ہے؟ ایمان لائے ہو اللہ پر، کلمہ پڑھ رہے ہو اللہ کا، اور پکار کسی اور کو۔ بھائی دیکھو، شادی آپ کی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کی، اور بہت سارے نوجوان بیٹھے بغیر شادی۔ میں ایک مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں شرک کا میٹر سمجھانے کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے، تو خود اللہ کے نبی نے بھی سمجھایا ہے، میں بھی سمجھائے دے رہا ہوں تاکہ حجت قائم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا شرک کیسے آپ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارے۔ آپ نے شادی کی ہے، اب گھر میں بیوی آئی، ماشاءاللہ بڑی محبت، لیکن کچھ دنوں کے بعد نکاح ہو گیا، مثال کے طور پر نکاح ہو گیا، شادی کر کے آپ بیوی کو لے آئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا بیوی جو ہے اٹھتے بیٹھتے ہے، اپنے آپ کا جو دوست ہے، آپ کا کوئی دوست لگوٹیا یار ہے، اس کو اٹھتے بیٹھتے پکار رہی ہے ڈبلو کے ابا، ہے ببلو کے ابا، ہے ببلو کے ابا، اور ببلو ڈبلو آپ کے دوست کا نام ہے مثال کے طور پر۔ اب آپ نے ایک دفعہ سنا، دو دفعہ سنا، تیسری دفعہ آپ سنو گے ایسی، اور وہ اٹھتے بیٹھتے آپ کو پکارنے کے بجائے کس کو پکار رہی ہے؟ آپ کے دوست۔ تو غصہ نہیں ہوگی گا؟ بولو، خوش ہو جائیں گے؟ بولو ہاں، ہو سکتا ہے کسی کو خوشی ہوتی ہو۔ ارے وہ ابا کو پکارے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے دو اجی ابا کو بھی 10 دفعہ پکارے تو آپ کو شک لگ جائے گا۔ میں کہاں ہے آپ کے پاس تھوڑی سی غیرت ہے، اپنی بیوی کے اندر اپنے دوست کی ادنا سی غیرت کی وجہ سے وہ صرف پکار نہیں ہے اٹھتے بیٹھتے، لیکن آپ کا خون جل اٹھتا ہے، آپ کی روح تڑپ اٹھتی ہے، آپ آگ بگولا ہو جائیں گے، آپ اسے تھپڑ ماریں گے یا اسے گھر سے باہر کر دیں گے، اس عورت کو، اس بیوی کو جسے آپ نکاح کر آئے۔ عزیزان گرامی، کیا خیال ہے؟ اللہ نے آپ کو زمین دیا، آسمان دیا، چاند دیے، سورج دیے، سب کچھ احسانات کیے، اور آپ اللہ کو چھوڑ کر آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکاریں، آپ ان کے اللہ کے کسی دوست کو پکاریں، آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکاریں۔ مجھے جواب دیجئے، اللہ آپ کو معاف کرے گا؟ آپ نہیں معاف کرتے چھوٹی سی غیرت، جو غیرت مندوں سے بھی بڑا غیرت مند ہے وہ کیسے معاف کرے؟ اور ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی بیوی اپنے پڑوس سے جا کے گئے، فلانے کے ابو مجھے جوتا لا دو، فلانے کے ابو مجھے چولی لا دو، فلانے کے ابو مجھے کاجل لا دو، فلانے کے ابو مجھے وزنو پاؤڈر لا دو، فلانے کے ابو مجھے لپسٹک لا دو، اور آپ سن رہے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ تھپڑ نہیں ماریں گے؟ کھانا میں نے دیا، گھر میں نے دیا، بیاہ کر کے میں لایا، سب کچھ میں لا کے دیتا ہوں، جوتے چپل اور اندر کے کپڑے مانگنے کے لیے تو پڑوس میں جاتی ہے، برداشت ہوگا آپ کو؟ وہ اللہ کیسے برداشت کرے گا جس نے آپ کو سب کچھ دیا، اس کے بعد جا کے مردوں کے سامنے آپ سر پھینکتے ہیں، وہاں سر جھکاتے ہیں، وہاں بابا کو اور دعوا کو نہ جانے کس کو پکارتے ہیں۔ ہم جب یہ بات کھلم کھلا کہتے ہیں تو یار لوگوں کو مرچی لگتی ہے، اور جا کر کے وہاں کہتے ہیں مائی باپ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیں۔ لعنت ہو گالی دینے والے پر اور جھوٹ بولنے والے پر، بولو آمین۔ ہم کسی کو گالی گولی نہیں دیتے، ارے کھلم کھلا سمجھا رہے ہیں تمہارے بھلے کے لیے، تاکہ دین اسلام کو سمجھو، توحید کو سمجھو، شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک شوہر بیوی دال میں نمک زیادہ کر دے معاف کر دے گا، جناب علی مرچ زیادہ ہو جائے معاف کر دے گا، روٹی جلا دے معاف کر دے گا، کچا چاول کر دے معاف کر دے گا،
گالی بھی دے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شوہر یہ کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے بسترے میں کسی غیر مرد کو اس کا دوست ہی کہے صحیح، اس کو وہ ساجیدار بنائے، معاف کرے گا؟ کیسے اللہ معاف کرے گا؟ کیسے ان مولویوں کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسے ان کو عقل نہیں آتی؟ اس لیے معاشرے کے اندر اگر امن چاہتے ہیں آپ تو یہ پیغام بھی اپنے دوستوں تک پہنچانا پڑے گا کہ شرک نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے خاص طور سے جو ایمان لائے اگر وہ شرک کرتے ہیں تو نہ ان کے لیے امن ہوگا، نہ شانتی ہوگی، نہ وہ صراط مستقیم پائیں گے، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سب گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف کر دے، لیکن اگر معاف نہیں کرے گا تو اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ معاشرے کی بگاڑ کا ایک بنیادی سبب شرک باللہ بھی ہے اور توحید کا قائم نہ کرنا بھی ہے۔ باتیں بہت لمبی ہیں اور میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہ رہا۔ آپ حضرات بھی ماشاءاللہ کافی ٹائم سے یہاں تشریف رکھتے ہیں، ابھی اور بھی پروگرام علماء کے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے اندر امن و سلامتی عطا فرما۔ بولو زور سے بولو آمین، تاکہ دور تک آواز پہنچے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما، ہمارے ملک کے اندر برکتیں عطا فرما، ہمارے ملک اور ہمارے اندر ہماری طرف ہمارے ملک کی طرف ٹیڑھی آنکھ کرنے والوں کو اللہ ان کی آنکھیں انہی میں دھسا دے مولا، انہیں ہلا کو برباد فرما دے مولا۔ اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، دشمنوں سے ہمارے وطن کی حفاظت فرما اور وطن والوں کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں باہمی محبت اور اخوت ڈال دے، توحید و سنت ڈال دے مولا، اپنے نبی سے سچی محبت ڈال دے مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔